حضرت امام حسین حکومت کو نہیں چاہ رہے تھے، وہ تخت اور گدی کے دیوانے نہیں تھے، انہیں تخت نہیں چاہیے تھا، انہیں گدی نہیں چاہیے تھی، وہ کرسی کے لیے پریشان نہیں تھے، بلکہ نانا جان کی جو سنت تھی، نانا جان کی جو سنت تھی، اس سنت کو زندہ کر دینے کے در پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج بعض لوگ آتے ہیں اور یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم یہ کہتے ہیں یزید جیسا فاسق، علامہ طبرانی رحمت اللہ علیہ نے یزید کو فاسق لکھا ہے، وہ شرابی تھا، شراب پینے کا عادی تھا، جانوروں کو لڑانے کا عادی تھا، لونڈیوں کا ناچ دیکھنے میں بڑا ماہر تھا، دن بھر وہ شکاری کے لیے نکل جاتا تھا، دن بھر شکار کے لیے نکل جاتا تھا، اسی کے اندر اپنے اوقات کو گزارتا تھا، بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات نماز کو بھی چھوڑ دیتا تھا۔ ایک طرف یزید جیسی زندگی تھی، ایک طرف یزید جیسا فاسق شخص تھا، ایک طرف یزید جیسا ملعون اور نالائق اور فاسق اور گنہگار شخص تھا، اور دوسرے طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت فاطمہ الزہرا، جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا اور میری جان کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند تھے، حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لاڈلے تھے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے، روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک چادر لیے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت امام حسن آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اپنی چادر کے اندر لے لیا، اتنے میں پھر حضرت حسین آئے، حضرت حسین کو اپنی چادر میں لے لیا، پھر دوڑتے ہوئی حضرت فاطمہ آئی، حضرت فاطمہ کو اپنی چادر کے اندر لے لیا، پھر اس کے بعد حضرت علی آئے، حضرت علی کو اپنی چادر میں لے لیا، اور اپنی چادر میں لے کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت کریے۔ آپ علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ غدیر خم مقام پر اور اس کنویں پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے تھے تو ہمیں اور آپ کو پیغام دیا تھا، وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے پردہ فرمان جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں زیادہ دن اس دنیا کے اندر نہیں رہوں گا، لیکن اے میرے صحابہ یاد رکھنا میرے بعد تم بہت سے فتنوں کو دیکھو گے، لیکن اس وقت تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن کو، اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی فضائل کو بتایا اور فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن کو جس کے اندر ہدایت ہے اور جس کے اندر نور ہے، اور دوسرے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھنا۔ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے بالکل صاف صاف 2-2-4 کی طرح، روزے روشن کی طرح بالکل کھول کر کے رکھ دیا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر عورتوں نے سوچا کہ نوجوانوں کی سرداری امام حسن اور امام حسین کے پاس ہے تو عورتوں کی سرداری کس کے پاس ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حضرت فاطمہ جو ہیں یہ تمام جنتی خاتون کی، جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ جنت کے اندر سرداری کس کے پاس ہے؟ یا تو حضور کے پاس ہے، یا تو امام حسن اور حسین کے پاس ہے، یا تو حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ہے۔
بے شمار فضیلت اہل بیت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک طرف یزید جیسا فاسق شخص اور دوسرے طرف اتنے بڑے بزرگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لاڈلے، حضرت فاطمہ الزہرا کے دل کے ٹکڑے، حضرات صحابہ کے دل کے اندر رہنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امام حسین اور یزید کا مقابلہ دکھایا کیسے جاتا ہے، دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کہاں امام حسین اور کہاں یزید جیسا فاسق۔ ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، لیکن فاسق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے جو کہا کہ یزید تابعی تھا، تو سن لیجئے، یزید تابعی بھی نہیں تھا، کیونکہ تابعی اسے کہتے ہیں جو حضرات صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور حضرات صحابہ کی پیروی کیا ہو۔ یزید وہ تھا جس نے ایمان کی حالت میں حضرات صحابہ کو تو دیکھا ہے، لیکن حضرات صحابہ کی اس نے پیروی نہیں کی۔ اس نے تو امام حسین کو اور امام حسین کے خاندان کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو اس نے ذبح کرانے کا اور قتل کرانے کا اس نے آرڈر دیا تھا۔